ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہمارے اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. شریعت نے یہ اصطلاح نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے جمعۃ الوداع کا اصطلاح اپنے طور پر بنا لیا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں اپنے طور پر ہم نے شروع کر لیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے لیے کوئی خاص حکم ہے، کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص عمل ہے. شریعت نے ایسی کوئی بات متعین نہیں کی ہے، بس عام جمعہ کی طرح یہ ایک جمعہ ہے. ہاں، خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا جمعہ اور زیادہ محترم بالشان ہے، اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور بھی اہمیت کا حامل ہے. اس طرح اہمیت کا حامل ہے کہ اب کم سے کم اس رمضان المبارک میں کوئی اور جمعہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ سال رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ملے گا، اور پتہ نہیں آئندہ سال کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. رمضان تو آئے گا، جمعۃ الوداع تو آئے گا، اور رمضان المبارک کے جمعے بھی آئیں گے. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ نے صحت کے حالت میں عطا فرمایا، اور اللہ نے مقدور بھر عبادت کی توفیق عطا فرمائی. تراویح پڑھنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق بھی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، رمضان آیا، ختم ہونے کو بھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کب رمضان آیا، کب رمضان جا رہا ہے، کب تراویح ہوئی، کب کیا ہوا. جیسے غیر رمضان ان کے لیے، ویسے ہی رمضان ان کے لیے. اللہ نے ان میں ہم کو شامل نہیں فرمایا. یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. یہ توفیق جو ملتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ نہ چاہیں تو بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال جمعۃ الوداع ہے. ایسے موقع پر اکابرین نے فرمایا کہ دو کام ہمیں کرنا چاہیے. پہلا کام تو یہ کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. لہذا اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر اس لیے کہ جس چیز پر آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں.
ورنہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے رمضان آیا، تم نے کون سا پہاڑ توڑ لیا، روزہ بھی رکھا، الٹے سیدھے تم نے رکھا، تراویح بھی پڑھی، الٹے سیدھے تراویح، بہت سارے لوگوں نے 10 پڑھی۔ اچھا کئی لوگ تراویح 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ آخر کہتے ہیں حرم میں 10 رکعت ہوتی ہے، ہر معاملے میں حرم کا حوالہ ان کے سامنے رہتا ہے، وہاں قیام اللیل ہوتا ہے اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن 10 رکعت تراویح کس بنیاد پہ انہوں نے شروع کیا، کیا ہوا؟ بہرحال کئی لوگ ہیں تو شیطان اس طرح دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی رمضان آیا اور ہم نے ایسے کیسے، یعنی شیطان دل میں اس کی خفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اکابرین نے بتلایا کہ ایسے موقع پر جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، تو نے سب سے پہلے ہماری زندگی میں رمضان عطا فرمایا، پھر اے اللہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، اگر تو نہ چاہتا تو یہ ہونے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ رمضان کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، تراویح کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، تلاوت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ حالانکہ بار بار میں نے کہا کہ رمضان المبارک میں جو برکت آئی ہے وہ قرآن کی طرف سے آئی ہے، لیلۃ القدر میں جو برکت آئی ہے، خیر آیا ہے، قرآن کریم کی طرف سے آیا ہے، یعنی سب سے اہم جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن کریم کے بارے میں رمضان کا مہینہ آیا، بہت سارے لوگوں نے تلاوت کو زیادہ کیا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں قرآن کا حق صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حق قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ قرآن کے کم سے کم 3 حق ہے، بعض حضرات نے 4 بھی، بعض نے 5 بھی، لیکن بنیادی طور پر قرآن کریم کے کم سے کم 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں اور قرآن کو صحیح طور پر پڑھیں۔ یاد رکھنا، یعلمون تعلمون ایسے ویسے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو سیکھو نا، دنیا کی ہر بات سیکھتے ہو، دنیا کا ہر کام سیکھتے ہو، تجارت نہیں آتی سیکھتے ہو، دکان چلانا نہیں آتا سیکھتے ہو، کسی زبان کی ضرورت پیش آ گئی نہیں آتا ہے سیکھتے ہو، ایسی قرآن کریم اللہ کا جو کلام ہے اس کو بھی سیکھیں۔ اگر بچپنے میں صحیح طور پر نہیں پڑھ سکیں تو اب کم سے کم صحیح پڑھو۔ تو ایک حق تو یہ ہے قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا، اور دوسرا حق یہ ہے دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کو سمجھنا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہمارے دل میں کوئی جنبش نہیں ہے کہ ہم جانیں آخر اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور مثال دینے والوں نے مثال دیا کہ ہمارے پاس کوئی خط اگر ایسی زبان میں آ جائے جس زبان کو ہم نہ جانتے ہوں، بغیر جانے ہوئے جب تک ہم جان نہ لیں، پڑھوا نہ لیں کہ اس خط میں کیا ہے، چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ ہم اس زبان کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، بھئی دیکھو یہ خط آیا ہے، عربی زبان میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے، ہم کو نہیں آتا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ کے بتلاؤ۔ تو دوستو اور بزرگوں، عام دنیا کے خطوط، عام دنیا کے کام والی چیزیں جب تک ہم سمجھ نہیں لیتے ہمیں چین و سکون نہیں آتا۔ یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور ہمارے دل میں جنبش تک نہیں ہے کہ ہم سمجھیں قرآن میں ہے کیا، اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کام تو یہ کریں کہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کے لیے روزانہ فجر کے بعد ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، گھر میں برکت بھی آتی ہے، قرآن کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ بھئی 1 پارہ پڑھو، نہیں آدھا پارہ پڑھو، نہیں تو پاؤ پارہ پڑھو، نہیں تو 2 رکوع پڑھ لو کم سے کم۔ بھئی یہ کام تو کرو روزانہ، انشاءاللہ قرآن سے تعلق رکھیں گے نا، قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جن کا قرآن صحیح نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ صحیح کرنا شروع کر دو۔
علماء نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن کریم کو صحیح کرنا شروع کرتا ہے اور زندگی نے وفا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس عذر پیش کر سکتا ہے، اللہ میں نے تو شروع کیا تھا نا، لہذا قرآن کریم ایک کام تو یہ کریں، دوسرا کام قرآن کریم کا سمجھنا بھی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن زیادہ پڑھا ہوگا، مثلا عام لوگوں نے 1 پارہ پڑھا ہوگا، بھئی 1 پارہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو کم سے کم 1 رکوع سمجھ کے تو پڑھو۔ 1 پارہ تلاوت کر لیا، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن کم سے کم آپ یہ کوشش کیجئے کہ 1 رکوع کم سے کم ہم سمجھ کے پڑھیں گے۔ اس طرح قرآن کریم کبھی تو آئے گا کہ آپ سمجھیں گے۔ 1 رکوع سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان کے بعد بھی، رمضان کے دنوں میں بھی بہت ساری مسجدوں میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کے بعد تفسیر کا انتظام بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ 1 پارہ سوا پارہ پڑھا گیا، پورے پارے کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے، 1 آیت کی تفسیر تو ہو سکتی ہے نا، لیکن منتظمین ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، کئی جگہوں پہ تفسیر ہوتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں، ان کی جو مرضی وہ کرتے ہیں، لیکن آپ تو بااختیار ہیں نا۔ الحمدللہ مسجد میں تفسیر کی کتابیں مل جاتی ہیں، اور مارکیٹ میں ہر زبان میں قرآن کی تفسیر مل جائے گی، ہر زبان میں، جو زبان آپ جانتے ہو، کنڑا جانتے ہو، ہندی جانتے ہو، عربی جانتے ہو، انگلش جانتے ہو، اردو جانتے ہو، تمل جانتے ہو، تیلگو جانتے ہو، ہر زبان کا قرآن کریم اور اس کی تفسیر جو ہے مل جائے گی۔ آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس کی تفسیر رکھیے، روزانہ 1 رکوع تو کم سے کم سمجھو نا، بھئی سمجھنا شروع کر دو گے کبھی تو آخری منزل آئے گی نا۔ آخری منزل نہیں بھی آئے گی، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تو اپنے طور پر جد و جہد کیا تھا۔ اور رمضان المبارک کے بعد بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری مسجدوں میں ہفتہ وار قرآن کریم کی مجلس ہوتی ہے، لہذا ان مجلسوں میں شرکت کی کوشش کریں، ایک مزاج بنائیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں، خدا کی قسم، قرآن سے کہیں سے بھی اگر آپ جڑ جائیں گے تو اللہ جس طرح قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ جو قرآن سے جہاں سے جڑے گا، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا قرآن سے جڑیے۔ اور آج ہمارے سامنے جو مسائل ہیں، ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آج ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے سامنے جو مشکلات ہیں، جو حالات ہیں، وہ غزہ ہو یا سیریا ہو یا اور دوسرے ممالک ہوں، ہمارے ملک میں بھی کم حالات نہیں ہیں، حالات ہیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھائیے آپ کہ حالات کا جہاں تک تعلق ہے، حالات تو آئیں گے، آتے رہیں گے۔ مکے میں بھی حالات آئے ہیں، مدینے میں بھی حالات آئے ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو مکے میں حالات نہ لاتے، مدینے میں حالات نہ لاتے، نبی کو مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا، صحابہ کو پریشانیوں سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے، یہاں آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، بلکہ راستے میں جتنے مشکلات آئیں گے آپ اتنی ہی زیادہ بیدار رہیں گے، چوکنا رہیں گے، جد و جہد کریں گے۔ آرام و آشائش کے عالم میں آدمی سست پڑ جاتا ہے، غافل بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جگانے کے لیے تماچے لگاتا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی مشکلات ہیں، حالات ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا مشکلات کی جگہ ہے اور مشکلات کے ساتھ ہی جینا ہے۔ ہاں، جنت بلا شبہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بار اللہ راضی ہو گیا بس بات ختم۔ اللہ ایک بار راضی ہو گیا، دوبارہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا وقت ہے، ان کے صاحبزادے عبداللہ ہیں، اپنے والد محترم کا سر اپنے گود میں لے رکھا ہے،
آخری وقت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں۔ صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان آخر یہ بے قراری آپ کی کیسی ہے، پریشانی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے اللہ نے موت سے پہلے میرے سامنے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور کہا جس دروازے سے تو چاہے جنت میں چلا جا۔ میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے جو دنیا میں عبادت کی ہے، اے اللہ میں نے دنیا میں جو ریاضت کی ہے، جو مجاہدہ کیا ہے، جنت کے لیے نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے نا، صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ صحابہ کو کوئی گالیاں دیتا ہے ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ صحابہ کا بڑا مقام ہے اور ان کے بڑے مجاہدے ہیں، لیکن صحابہ کے تمام مقام میں علماء نے لکھا سب سے بڑا مقام ان کا یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے کہہ دیا ہم تم سے راضی ہو گئے، اور اللہ جس سے ایک بار راضی ہو جاتا ہے دوبارہ اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ آج واقعہ یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات ہیں۔ یہ جو میں نے بھی بازو پر یہ کالی پٹی باندھ رکھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں بھی باندھا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیوں باندھ رکھا ہے، کیا ہے۔ دراصل یہ تو قصہ آپ پہلے سے سن رہے ہیں۔ یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، اور حکومت اس کو پارلیمنٹ میں اس کو قانون بنانے والی ہے، منظور کرانے والی ہے، اور علماء اکابرین آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس جد و جہد میں ہیں کہ ہم اس کو رکوائیں، اور اپنی کوشش، ہم تو اپنی کوشش کے مکلف ہیں نا۔ تو یہ کالی پٹی بھی اسی لیے احتجاج کے طور پر، یہ وقف بل جو منظور کیا جانا ہے، حکومت کرنا چاہتی ہے، اس کے ہم خلاف ہیں، ہمیں وہ بل منظور نہیں ہے۔ اور جاننے والے کہتے ہیں وہ بل ایسا ہے اگر منظور ہو گیا تو آئندہ ہمارے لیے بڑے مشکلات، ہمارے مسجدوں کے لیے، ہمارے قبرستانوں کے لیے، ہمارے درگاہوں کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے بڑے مشکلات پیدا ہوں گے۔ قبرستان تک ملنا مشکل، مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل۔ ابھی آپ نے دیکھا بار بار یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی ابھی کل کی بات بھی ہے یو پی وغیرہ میں اور دوسرے اسٹیٹ میں کہ بھئی جمعۃ الوداع ہے، کوئی مسلمان سڑک پہ نماز نہ پڑھے۔ کسی صاحب نے سوال کیا کیا انصاف ہے، کیا عدل ہے، کیا بات ہے؟ ابھی ہولی آئی، ساری ہولی سڑکوں پہ کھیلی گئی، کسی نے منع نہیں کیا۔ نوراتری کے پنڈال لگتے ہیں، سڑکوں پہ لگتے ہیں، کئی دن لگتے ہیں، کوئی نہیں روکنے والا ہے۔ مسلمان چند منٹ کے لیے اگر نماز پڑھ لیتا ہے، سجدے کر لیتا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ تو آئندہ یہ بل جو لایا جا رہا ہے مسلمانوں کے مشکلات میں اور اضافہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کے لیے اور مسجد عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے، قبرستانوں کے لیے زمین کا ملنا تک مشکل ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ ہم خاموش احتجاج، ہر سطح پہ احتجاج، ہم اپنا احتجاج درج کرائیں گے جتنی ہماری طاقت ہے، قانونی طور پر، جمہوری طور پر جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ ہر راستہ ہم اختیار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حوالے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے بہرحال۔ تو اس لیے کالی پٹی باندھی گئی ہے کہ وقف ترمیمی بل یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور مسلمانوں کے اوقافی املاک یہ حکومت نے نہیں دے دیا ہے تحفے میں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے جو وقف کیا ہے۔ بہت ساری مسجدیں، بہت سارے ادارے، ظاہر سی بات آج کہیں گے اس کا پیپر لے کے آؤ، ظاہر ہے برسوں سے، سالوں سے، تو ان کا مقصد اصل میں یہ ہے، اللہ اس مقصد میں ان کو ناکامیاب بنائے۔ تو اس جد و جہد کے لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی کوشش بھی اللہ تعالیٰ انقلاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ خاموش احتجاج ہے۔
ہم نے کر رکھا ہے، دعا تو خیر کر ہی رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر طرح کی سازش سے محفوظ فرما، ہمارے مسجدوں کے، ہمارے مدرسوں کے، ہمارے اداروں کے اور ہمارے قبرستانوں کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اے اللہ تو حفاظت فرما، لیکن ہماری جتنی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا۔ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، بات یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب رمضان المبارک کے 2-2.5 دن رہ گئے ہیں، 2 سے 2.5 دن، بہت 3 دن سمجھ لو آپ۔ یہ جو وقت رہ گیا یہ بھی بڑا قیمتی وقت رہ گیا ہے۔ بھئی رمضان غفلت میں کسی کا گزرا، کوتاہیوں میں گزرا، جو گزر گیا اب اس کو تو رونے سے فائدہ نہیں نا، جو گزر گیا گزر گیا۔ اب جو 2-2.5 دن باقی رہ گیا ہے، ابھی 29ویں طاق رات باقی ہے، پھر اس کے بعد عید الفطر کی رات باقی ہے، پھر عید الفطر کا دن باقی ہے۔ یہ راتیں بھی بڑی اہم رات ہے، 29ویں طاق رات وہ بھی ایک طاق رات ہے، عید الفطر کی رات اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات انعام لینے کی رات ہے۔ عید کا دن یوم الجائزہ، انعام لینے کا دن ہے، لہذا اس رات بھی ہمیں جاگنا چاہیے۔ اور جو کوتاہی ہو گئی ہے پورے رمضان میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے رو گڑ گڑا کے اللہ کو منائیں، راضی کریں۔ رب کریم تو بڑی آسانی سے ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ تو خود آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ لوٹ کے، چاہے جو کچھ بھی کیا ہے سب معاف کرنے کو وہ رب کریم تیار ہے۔ تو جو لمحات باقی رہ گئے اس کے لیے ہم کو جد و جہد کرنا چاہیے، اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ اور پھر دوستو اور بزرگوں، عید کا دن ہے، صدقہ فطر بھی ہے، عید الفطر بھی ہے۔ میں صدقہ فطر کے بارے میں بیعت کروں کہ صدقہ فطر جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں، یہ صدقہ فطر عید الفطر پر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی دے دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا کس پر واجب ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ہاں زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے اور صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید کی صبح بھی کسی کے پاس اگر اتنا مال آ جائے جس سے صاحب نصاب بن جائے، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، نابالغ جو اولاد ہے ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے صدقہ فطر تو معمولی قیمت ہے، اس میں کیا نصاب دیکھتے ہو؟ ارے مالدار بھی دے، غریب بھی دے، ہر آدمی دینے کا ارادہ کر لے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ طہرا للصیام، 2 وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو لغزش ہو گئی، چھوٹے موٹی چیزیں جو ہو گئی، اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ روزے کو قبول فرما لیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہوا بھائی۔ اور دوسرا فائدہ یہ طعمۃ للمساکین، کہ غریبوں کو، جو واقعی غریب ہیں ان کے لیے اس دن کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ بھئی مالداروں کی عید تو روزانہ ہوتی ہے، جو مالدار ہے اس کے لیے بہترین کھانا روزانہ ہے، اس کے بچوں کے پاس بہترین کپڑے، پیسے، ہر چیز موجود ہے۔ مالداروں کی عید روزانہ ہو رہی ہے، لیکن غریب بیچارہ جو واقعی غریب ہے، عید کے دن بھی ہمارے پڑوس میں اگر بھوکا رہ جائے تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے، ہم کو اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں ہے۔ اور کسی نے صحیح کہا ہے کہ آج وہ قیامت کے دن کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں آتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن آج پوچھو تو صحیح معنوں میں آج نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا مال، آدمی اس میں جی رہا ہے۔ ہمارا پڑوس ہے، پڑوسی غریب ہے، بھوکا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیجئے جو واقعی مستحق ہیں، جو غریب ہیں اور عید الفطر کی تیاری وہ کر سکتے ہوں۔ لہذا عید سے 2-3 دن پہلے بھی آپ ادا کریں تو ادا ہو جائے۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ کتنا ادا کرنا ہے؟
4 چیزیں ہیں. ایک عام صدقہ فطر ہے، ایک اچھا صدقہ فطر ہے، ایک بہتر صدقہ فطر ہے، ایک بہترین صدقہ فطر ہے. کون سا صدقہ فطر آپ ادا کریں گے؟ بتائیے کون سا ادا کریں؟ 4 طرح کا ہے، 4 کوالٹی. ایک عام صدقہ فطر، ایک اچھا، دوسرا بہتر، تیسرا، چوتھا بہترین. کون سا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے عام صدقہ فطر سمجھیے کیا ہے. عام صدقہ فطر کا مطلب وہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت یہاں امیر شریعت کرناٹک کی طرف سے طے ہوا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 90 روپے کے حساب سے. آپ 100 روپے ہی دے دو نا، بڑھ کے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو عام صدقہ فطر 90 روپیہ بنتا ہے، آپ 100 روپے دے دو. اس سے آگے اچھا صدقہ فطر جو ہے، جو سے کوئی آدمی اگر دے رہا ہے تو 3.5 کلو گیہوں 2.25 کلو، اور جو سے کوئی دے رہا ہے تو 3.5 کلو. 3.5 کلو جو کی قیمت کم و بیش 200 روپے ہوتا ہے. وہ اچھا صدقہ فطر ہے اور زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد بہتر صدقہ فطر ہے کھجور کے اعتبار سے. کھجور بھی 3.5 کg دینا ہے. اگر کھجور 3.5 kg اوسط درجے کا لینے جائیں گے، بلکہ کم سے کم بھی لینے جائیں گے تو 800-900 روپے تو ہوتا ہے. یہ بہتر ہے، لہذا اس سے ادا کریں. بہترین منقع ہے، کشمش ہے، 3.5 kg اس کا اعتبار اگر کریں گے تو تقریباً 1200-1300 روپے ہوتا ہے. تو عام صدقہ فطر 100 روپے میں 90 روپے میں نمٹ جاتا ہے. اچھا صدقہ فطر جو ہے 200 میں نمٹ جاتا ہے. بہتر صدقہ فطر جو ہے وہ 800 ہوتا ہے. بہترین جو ہے وہ 1200 روپے ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ تم کو زیادہ دے رہا ہے، تم بھی غریبوں کو زیادہ دو. اللہ تم کو زیادہ دے رہا ہے. سیٹھ صاحب ماشاءاللہ اپنی مالداری بہت سارے لوگ ہیں دکھانے کے لیے، ہماری گاڑی سب سے اچھی، ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، لیکن صدقہ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. صدقہ فطر دینا ہو تو عام صدقہ دے دیے، بھائی چلو ہٹاؤ بھائی 90 روپے سے ادا ہو جائے. ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ نے جب زیادہ دیا ہے تم کو زیادہ والا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. تو بہترین صدقہ فطر کتنا ہے؟ 1200 ہے مثلا منقع کے اعتبار سے. اب بتائیے بات سمجھ میں آئی؟ ہم کیسا صدقہ فطر ادا کریں گے؟ عام کام چلاؤ یا بہترین والا؟ بھائی ہماری زندگی میں تو معمول یہ ہے کہ ہر چیز ہماری بہترین ہونا چاہیے. ہماری گھڑی ہو بہترین، ہمارا موبائل ہو بہترین، ہمارا کپڑا ہو بہترین، ہماری گاڑی ہو بہترین، ہمارا گھر ہو بہترین. بھئی ہر چیز جب بہترین ہے تو صدقہ فطر کام چلاؤ والا کیوں لے رہے ہو آپ؟ وہ بھی تو بہترین والا ہونا چاہیے نا. لہذا انشاءاللہ ادا کیجئے کہ ہم صدقہ فطر کم سے کم جو ہے وہ 90 روپے کے حساب سے ہے. کوئی ادا کرتا ہے ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے جن کو زیادہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ غریبوں کو دیں. جتنا غریبوں کو فائدہ ہوگا اللہ اتنا ہی انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ صدقہ فطر ہے. اس کے بعد ایک بات رہ جاتی ہے عید الفطر کی. دوستو اور بزرگوں، عید الفطر کی رات کو میں نے کہا نا لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. پورے مہینے ہم نے جد و جہد کیا، عبادت کی، اس کا انعام لینے کا دن ہے. وہ رات ہماری گزر جاتی ہے سڑکوں پہ، دکانوں میں، عید کی تیاریوں میں. کیسی بات ہے یہ؟ اور پھر وہ بھی شرم کی بات ہے، ہماری عورتیں، ہماری خواتین سڑکوں پہ غیروں کے ذریعے غیر مردوں سے مہندی لگواتی ہیں. یہی سڑکوں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، غیر مرد ہیں مسلم عورتوں کو مہندی لگا رہے ہیں اور لگوا رہی ہیں. کیسے شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے. ان کے مرد کہاں مر گئے، کہاں ہیں پتہ نہیں. غیرت کی بات ہے. ہماری عورتوں کے ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم، اس سے قطع نظر، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، مہندی لگوا رہے ہیں. یہ شرم کی بات ہے اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے. لہذا اس سے بھی احتیاط کیا جائے. وہ رات بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات تو اللہ سے انعام لینے کا دن ہے. اور عید کا دن جو انعام کا دن ہے، وہ بھی میں عرض کروں کہ عید کا دن جو ہے کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے، سب لوگ کسوڑی پڑھیں گے. آپ لوگ کہاں پڑھیں گے بھائی؟ مسجد لبابین میں بھی 7:30 بجے جو ہے عید کی نماز رکھی گئی، یہاں بھی رکھی گئی ہے. ابھی اعلان آئے گا
میں بعد میں پہلے ہی اعلان کر دیتا ہوں، بہت ساری مسجدوں میں آہستہ آہستہ بہت ساری مسجدوں میں لوگ جو ہے عید کی نماز، بقرعید کی نماز رکھنے لگے ہیں۔ یاد رکھیے عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو ہی ہماری عید ہے۔ عیدین کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عیدگاہ میں ادا فرمائی ہے، پوری زندگی۔ مسجد غمامہ، مسجد نبوی کے پاس ہٹ کے اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، میدان، وہاں اللہ کے رسول عید کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور پھر عید کی نماز جو ادا فرماتے تھے، زندگی میں ایک بار بارش آ گئی تھی، اس لیے آپ نے مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا کی ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ ہم عیدگاہوں میں نماز عید ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، عید کے دن صبح وہ شہروں میں نکل جاتے ہیں، گلیوں میں نکل جاتے ہیں، چوراہوں پہ نکل جاتے ہیں، ینادون بصوت، زور زور سے آواز لگاتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ہر مخلوق وہ آواز سنتی ہے۔ عید کے دن صبح فرشتوں جو آواز لگاتے ہیں نا، وہ کیا آواز لگاتے ہیں میں بھی بتاؤں گا۔ فرشتے جو آواز لگاتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ سب وہ آواز سنتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ ینادون بصوت اخرجوا یا امت محمد الی رب کریم یؤتی الجزید یعفو عظیم۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں اے امت محمدیہ، نکلو نکلو، اپنے گھروں سے نکلو، چلو رب کریم کی طرف، عیدگاہوں میں چلو۔ اور عیدگاہ میں جب جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنے مزدوری پوری کر لی ہو، اپنا کام پورا کر لیا ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ایوفا اجرہ، اے اللہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ کے کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں تو عیدگاہ جانے میں رغبت بھی ہوگی، لیلۃ الجائزہ میں عبادت کی رغبت بھی پیدا ہوگی۔ جب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ جو عیدگاہ میں آئے ہیں سارے لوگ، یہ اپنا ان کی مزدوری دے دی جائے، تو اللہ کہتے ہیں 5 قسم کھا کر، کتنے قسم؟ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں، 5 قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بادشاہت کی قسم، میرے بلندی کی قسم، میرے شان و مرتبے کی قسم، 5 قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں آج یہ جو عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں نا، پورا رمضان انہوں نے روزے سے گزارا ہے، عبادت میں گزارا ہے، 5 قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں لَأُجِيبَنَّهُمْ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آج ان کی ہر دعا میں قبول کرنے والا ہوں، آج یہ جو مانگیں گے ہم دینے والے ہیں۔ ہاں آگے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے ہم دیں گے، لیکن ولا دنیا الا نظرت لکم، ہاں دنیا کے لیے جو مانگیں گے ہم اس پر غور کریں گے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا دنیا ہمارے لیے مفید ہے، کتنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے نا بھائی۔ ہمارا کام مانگنا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو بھی مانگیں گے، کبھی تو اللہ دے دیتے ہیں، جو مانگا وہی دے دیا، کبھی اللہ وہ نہیں دیتے ہیں، مصلحت کے خلاف ہے، لیکن آخرت میں ثواب جمع ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، بے اولاد ہے، اولاد مانگ رہا ہے، مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی ہے، اولاد نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا کہ اولاد کا ملنا تمہارے لیے مفید نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کی نظر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہم تو ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا بھائی کہ ہم کو اولاد مل جائے، مانگتے مانگتے تھک گئے، اولاد نہیں ملی، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے اولاد ہمارے لیے مفید نہ ہو، اسی لیے اللہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ایک آدمی ہے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عربی کے عالم تھے، برجستہ بیٹھے بیٹھے عربی کے سینکڑوں اشعار وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ مصر گئے، علماء مصر نے ان کے عربی کا لوہا مانا، بڑے عالم مولانا عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں سنیں، کہتے ہیں کہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا اللہ سے مانگتے مانگتے، اے اللہ کچھ اسباب پوجی اتنا عطا فرما دیجئے، اسباب پیدا کر دیجئے کہ اپنا گھر لے لیں، اپنے گھر میں آ جائیں۔ 40 سال ہو گیا ہے مانگتے ہوئے، لیکن اللہ نے اپنا گھر نہیں دیا ہے۔ پھر فرماتے تھے ہو سکتا اللہ کے علم میں میرے لیے یہی مفید ہو، اپنا گھر مل جاتا تو مانگنے کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اسی بہانے اللہ سے مانگ تو رہے نا ہم۔ بندہ دنیا میں جو بھی مانگے گا، دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی ایک آدمی گھر مانگ رہا ہے، دے دیجئے، اللہ کو معلوم ہے کیا مفید ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا دُنْيَا إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، آخرت کے لیے جو آج یہ مانگیں گے، عیدگاہ میں، عید کی رات میں جو مانگیں گے، اللہ نے 5 قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم دیں گے، ان کو ضرور دیں گے۔ لہذا ہاں دنیا کے معاملے میں کہا کہ بھئی یہ جو مانگیں گے، ایک بچہ ہے چھوٹا، چاقو کے لیے ضد کر رہا ہے، ماں جانتی ہے چاقو دے دیں گے زخم لگا لے گا، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کے بال نوچتا ہے، چاہے جو کرے ماں چاقو نہیں دیتی اس کو، معلوم ہے چاقو دے دیا بچہ ہے زخم لگا لے گا۔ ایسے ہی بندہ ضد کرتا ہے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اللہ کو معلوم ہے اس کو اگر یہ دے دیا تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، اس لیے اللہ وہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں۔ تو اللہ نے کہا آخرت کے لیے جو مانگو گے وہ تو دوں گا ہی، اور دنیا کے لیے جو مانگو گے میں غور کروں گا کیا مفید ہے تو اس کے مطابق ہم دیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو 2-2.5 دن کا زمانہ رہ گیا ہے اس کو ہم صحیح طور پر، غفلت میں نہیں، صحیح طور پر اس کو گزاریں، اور جو کوتاہی ہو گئی اس کے لیے معافی مانگیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور عید کی نماز کہاں پڑھیں؟ کہاں پڑھیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، نہیں جا سکتا ہے، حالانکہ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیدگاہ کے سامنے بہت سارے آپ کو 10 20 50 100 لنگڑے کھڑے رہتے ہیں، وہاں پر اندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں وہاں مانگنے کے لیے؟ معلوم ہوا کہ اندھا بھی، لنگڑا بھی، لولا بھی، کمزور بھی، بیمار بھی، اللہ جب اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں تو چل کے جانے میں کیا ہے بھائی؟ ہم وہاں جائیں گے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے میں وہ بھی ہے۔ مسلمانوں کی ایک شان ہے کہ مسلمانوں کی، اور پھر مسلمانوں کی جو عید ہے ماشاءاللہ وہ بڑی نرالی ہے، اور غیروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہماری عید میں نہ کوئی ہڑدنگ ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کسی کی ایذا رسانی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں، 2 گانا نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ نہ کوئی ایذا ہے، نہ ہڑدنگ ہے، نہ تماشے بازی ہے، نہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہماری عید آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یوم الجائزہ کو، لیلۃ الجائزہ کو ہمارے لیے واقعی انعام کی رات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت بھی مانگیے۔ علماء نے کہا ہے جنت بھی مانگو، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جنت ہم اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ جنت عیش کی جگہ ہے، جنت بہترین کھانے پینے کی جگہ ہے، بڑے آرام و راحت کی جگہ ہے، بلکہ جنت ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا میں ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا دیدار اس کی جگہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ تو جنت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اور علماء نے لکھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب اللہ کی زیارت ہوگی کیا لطف ہوگا، کیا لذت ہوگی، کیا مزہ ہوگا، محبتوں کی انتہا ہوگی، کیا کچھ ہوگا کہا نہیں جا سکتا ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت میں جب پہلی بار جنتی اللہ کو دیکھیں گے، پہلی بار جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، 8 لاکھ سال تک ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہ جائیں گے، 8 لاکھ برس تک۔ آپ کہیں گے کہ ہاں مولانا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، 8 لاکھ برس،
ہاں بھائی کبھی آپ نے محبت کیا ہو اور محبوبہ اگر بازو میں ہو، رات گزر جاتی، پتہ نہیں چلتا کیسے رات گزر گئی۔ آپ میں سے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو اس کا علم ہوگا، واقعی کسی سے سچی محبت کرتا ہو اور محبوبہ اس کے بازو میں ہو، رات گزر جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رات تنگے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے، نماز کی نیت باندھتی اور رات بھر اللہ سے مانگتی رہتی، روتی رہتی، عبادت کرتی، اذان ہوتی تو اللہ سے شکوہ کرتے، اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، رات میں ہی تو مزہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رات اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جاتا تو وہ کہتے تھے ہاں اب ہمارے لیے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ دن میں تو لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ملنے جلنے والے، رات میں تنہائی میں، سناٹا میں اللہ سے خلوت بربی، رب سے خلوت ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ مزہ معلوم ہے ان سے آپ پوچھئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھئی ہے نا، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا ہے، وہ رب محمد ہے، وہ رب ابراہیم ہے، وہ رب موسیٰ ہے، وہ رب یوسف ہے۔ اس کے بنائے ہوئے یوسف کو زیران مصر نے دیکھا تھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو یوسف کا خالق و مالک کیسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کا دیدار اور زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے یہ 2-3 دن کا جو وقت باقی ہے ہم کو چاہیے کہ اس کی جانب توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔